السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بھائی سلام سننے میں آیا نہیں ہے؟ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے نا؟ لیکن یہ سنت ایسی ہے، سنت میں ثواب زیادہ ہے، واجب میں کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الجبار والصلاة والسلام علی رسولہ المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار الى یوم القرار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمہ البیان، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من البیان لسحرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ واجب الاحترام ذمہ داران مدرسہ، استاد الاساتذہ، صدر المدرسین حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور ان کے فرزند ارجمن مولانا قاسم اطہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، دیگر اساتذہ اکرام، سرپرست طلبہ اور میرے عزیز طلبہ، آج ہم سب یہاں پر مدرسہ اسلامیہ خیر العلوم رنجول کی محبوب و مقبول انجمن اصلاح البیان کے سہ روزہ تقریری اور نعتیہ مقابلے میں الحمدللہ شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو قبول اور منظور فرمائے، آمین بولو بھائی۔ جیسا تقریر کرنا ہر ایک کو نہیں آتا، تقریر سننا بھی ہر ایک کو نہیں آتا۔ جیسا تقریر کرنا ایک فن ہے، تقریر سننا بھی ایک فن ہے۔ آپ سنیں گے تو بھائی بولنے والا دلچسپی سے بول سکتا ہے نا، زیادہ لمبا چڑا وقت نہیں لیں گے، مختصر سے وقت میں انشاءاللہ اپنے تاثرات اور خیالات کے اظہار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑی مسرت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان و یقین اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی۔ خطابت اور کتابت، تقریر، تحریر، وعظ و بیان کی اہمیت کیا ہے، ابھی آپ حضرات نے احقر سے پہلے پیشرو حکم حضرات سے سماعت فرما لیا ہے۔ تو اور دو تین باتیں جو احقر کے ذہن میں تھی آپ حضرات کے گوش گزار میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں ممنون اور مشکور ہوں ذمہ داران مدرسے کا کہ اس ناچیز کو کوئی چیز سمجھ کر یہاں پر دعوت حکم آپ نے دیا اور یہ حکم ہوا، میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ادارہ اس علاقے کا قدیم اور عظیم ادارہ ہے، یہاں سے الحمدللہ سینکڑوں حفاظ اور علماء فارغ ہو کر اطراف و اکناف میں خدمت دین انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اسے قبول اور منظور فرمائے اور معاونین اور مخلصین کے لیے ثواب جاریہ فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے دعوت دی گئی تھی حکم اول کی حیثیت سے اپنی نشست پر جانے کی، تو میں پریشان تھا۔ یہ حکم اول اور ثانی اور ثالث، بھئی ہمارا مقابلہ کب ہو گیا یہ؟ میں اس کو اس طور پر مناسب سمجھتا ہوں کہ حکم اول، ثانی اور ثالث کے بجائے نشست اول، نشست ثانی یا ثالث کا نام دیا جائے تو بہتر ہے۔ ہم لوگوں کا تو مقابلہ نہیں ہوا نبی، ہو سکتا ہوگا ہم حکموں کے اوپر ہی شروع سے جو ہے اثر پڑنا شروع ہو جائے اس کی وجہ سے۔ حکم مختلف مدرسوں میں حکموں کے مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ مدرسہ وحیدیہ منا کھیلی میں ایک مرتبہ جانا ہوا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا حکم مستحکم، تو میں وہاں کے ناظم مولانا ایوب صاحب کی طرف رخ کر کے کہنے لگا یہ حکم مستحکم کا مطلب کیا ہے مولانا، معلوم کیا؟ لکھنے والے تو لکھ دیے، لیکن میں یہ سمجھا ہوں حکم مستحکم کا مطلب یہ ہے
کہ مستحکم کا مطلب مضبوطی کے ساتھ بیٹھنا، فون آئے تو نہیں اٹھانا، ضرورت کو ہے تو نہیں جانا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، توجہ کے ساتھ بیٹھنا، یہی مطلب ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ تو بہرحال ایک بات یہ تھی، اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے، مختلف باتیں ہیں یہاں پر۔ اس وقت جو مولانا قاسم اطہر صاحب نے اس بات کی بھرپور اجازت دی ہے کہ منفی اور مثبت خامیاں اور خوبیاں جتنی ہیں سب بیان کر دی جائے۔ اب اجازت نہیں دیے تو بھی انشاءاللہ ہم بولنے کی ہمت رکھتے ہیں، اجازت مل گئی تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہاں کا جو ماحول ہے بڑا پرمسرت ماحول ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ بچے بچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کی ہمتیں کتنی ہوتی ہیں، ان کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ انہوں نے یہاں پر مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی سے نوازے، ان کو اپنے زمانے کا خطیب بنائے اور مقرر بنائے، مولانا ابوالکلام آزاد بنا دے، عبدالماجد دریابادی بنا دے، مولانا ابوالحسن علی ندوی بنا دے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی بنا دے۔ ہماری تو یہی دعا ہے، اپنے زمانے کا ان کو مولانا حسین احمد مدنی بنا دے، ارشد مدنی صاحب بنا دے، یہ دعا ہے۔ اپنی قوت اور صلاحیت کے اعتبار سے انہوں نے بڑی اچھی تقریریں پیش کی ہیں، بچوں کو بچوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بڑی اچھی تقریر انہوں نے پیش کی ہے۔ اب خوبیاں جو تھیں آپ نے ابھی حکم حضرات سے جو سن لیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مزید جو ہے ترقی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح تھوڑی بات ہمارے اننسر صاحب تھے مدرسے کے، حضرت مولانا عبد الواحد صاحب، واحد ہیں وہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے علم کو قبول فرمائے۔ اننسری فرما رہے تھے، اگر اجازت دے تو ایک بات میں یوں کہہ دوں، شاید ہم سب کے اصلاح کے لیے اصلاح البیان ہے، تو ہم سب کی جو اصلاح ہو جائے، اسی سے میں علامہ البیان والی آیت سورہ رحمان کی تلاوت کیا تھا۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں علامہ البیان کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان من البیان للسحرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو چاہے کوئی بھی اننسر ہو، جب مقابلے کے لیے دعوت دیتے ہو تو سب کے لیے یکساں انداز ہونا چاہیے۔ کسی کی تقریر پر ماشاء اللہ کا جملہ اگر بول رہے ہیں تو ہر تقریر پر ہونا چاہیے، اگر نہیں بول رہے ہیں تو کسی پر بھی ہونا چاہیے۔ شعر اگر بولا جا رہا ہے تو ہر تقریر پر بولا جائے یا کسی بھی تقریر پر نہ بولا جائے۔ مطلب کیا ہوتا ہے، کسی تقریر پر آپ شعر پڑھتے ہیں اور بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مساہم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بچہ وہ یہ سمجھتا میرا انعام پکا ہے، لیکن آپ کی طرف سے تو ہو گیا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ نمبرات میں بھی آ جائے، بعد میں وہ جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے۔ امید کہ یہ میری رائے آپ حضرات جو ہے اساتذہ جو ہے قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ نمبرات ڈالنے کے لیے ہمیں جو فہرست دی گئی تھی، فہرست تھوڑی سی مکمل نظر نہیں آئی۔ کام تو بڑا منظم انداز سے ہوا، قابل داد و تحسین ہے، منظم انداز سے ہوا ہے۔ جو فہرست دی گئی تھی، فہرست میں ولدیت، جماعت اور سکونت سب غائب نظر آ رہے تھے، اور سب جی وہ جان بوجھ کے کیا گیا، نظامت میں تھی وہ چیز، جی جی اس میں نہیں تھی، وہ جان بوجھ کے رکھا تاکہ وہ شائبہ ہی نہ رہے ایک طرفداری کا۔ اچھا، مولانا یہ بول رہے ہیں کہ ولدیت اور سکونت اور جماعت کا نام غائب تھا، تو ہم لوگ تو اجنبی تھے، متاثر شاید نہیں ہوتے تھے، آپ نے ہم کو وہی حکم سمجھ کر عادل ہے اور انشاءاللہ جانبداری نہیں کریں گے۔ اور ایک بات جس سے دقت یہ پیش آ رہی تھی، عنوان سامنے نہیں تھا، تو عنوان ایک دو مرتبہ مولانا چھوڑ بھی دیے تھے، میں وہ پوچھنا پڑا۔ عنوان سامنے ہونے کی وجہ سے جو نمبرات ڈالنے پڑے وہ اس میں سہولت ہو جاتی کہ عنوان کیا ہے، اسی پوائنٹ پہ حکم کو چلنا پڑتا ہے۔ عنوان اور بسا اوقات عنوان کا جز بھی ہوتا ہے، اب سیرت النبی اس کے ساتھ جز بھی تھا، تو اسی کے حساب سے ہم کو چلنا پڑتا ہے، نمبرات دینا پڑتا ہے حکم حضرات کو۔ تھوڑا اس کو اگر ملحوظ رکھے تو اور ہماری رائے قبول فرما لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ منتظمین اساتذہ جو بھی مناسب سمجھے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، تقریروں میں تھوڑا مثبت انداز اگر اختیار کیا جاتا تو بڑا اچھا تھا، شاید میری یہ رائے ہے، احقر کی حقیر رائے،
جیسے ہم بعض فرقوں پر تقریریں بنائے ہیں تو ہم مثبت انداز ان کو گمراہ قرار دینے کے بجائے، باطل قرار دینے کے بجائے اپنی بات مثبت انداز میں پیش کی جائے تو اچھا ہے، اس لیے کہ یہ دور ویسے بھی میڈیا کا ہے، آپ میڈیا کو بلا لیے ہیں، اب وہ تقریریں جو ہے اس کے اگر شارٹ کلپ بن جائے، پھر لوگوں میں پھیل جائے، پھر دوسروں تک پہنچ جائے تو ایک منفی اثر پڑ سکتا ہے، اس بات کو بھی شاید ملحوظ رکھا جائے تو بہت بہتر رہے گا۔ ایک آدھے بچوں کی تقریر ایسی تھی جس میں تمہید بہت لمبی تھی۔ بچوں ایک بات آپ یاد رکھو، مقابلے میں اگر جیتنا چاہتے ہیں نا تو تمہید کو اڑا دو، اور جیسے ہی میدان میں آ جاؤ نا تو پھر چھکے اور چوکے لگانا شروع کر دو۔ یہ مقابلہ، ہر تقریر الگ الگ ہوتی ہے، تاثرات الگ ہوتے ہیں، تقریر الگ ہوتی ہے، وعظ الگ ہوتا ہے، بیان الگ ہوتا ہے۔ مولانا عاقل صاحب بولتے تھے تقریر، وعظ اور بیان میں فرق کیا ہے؟ کھڑے ہو کے کرے تو تقریر، بیٹھ کے کرے تو وعظ، لیٹ کے کرے تو وصیت، تو ہر ایک کا الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ تو تمہید زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک طالب علم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حدیث کے عنوان پر وہ تقریر کر رہے تھے، تو تمہید بڑی لمبی تھی اس لیے مواد غائب ہو گیا تھا اس میں۔ اور اچھا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر نمبرات ڈالے جاتے ہیں۔ بچے اور سامعین یہ سمجھتے ہیں شاید حکم حضرات کو نمبر ڈالنے کے لیے نہیں آئے، وہ تو آواز سے متاثر ہوتے ہیں، انداز سے متاثر ہوتے ہیں، چہرے مہرے سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر تین چیزیں دی گئی تھی، آپ کی یادداشت، اور اسی طرح انداز یعنی طرز القاء، اور اسی طرح تیسری چیز مواد تھی۔ یہ تینوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کو یہ چیزیں اپنے طلباء کو پہلے سے بتا دینا چاہیے کہ اس حساب سے آپ کی تقریریں جو ہے تیار ہوں تو بچے اس حساب سے جو ہے تقریریں تیار کریں گے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ایک رائے تھی کہ ایک چھوٹے اور کم سن بچے زیادہ دیر تک مقابلے میں بیٹھ نہیں سکتے، ان کو اس سے مطلب بھی نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ جو سن رہے تھے وہ ہمارے آزو بازو ہماری کرسیوں کو ہلا رہے تھے، وہ اپنے حساب سے کچھ لکھ رہے تھے، کچھ گیم کھیل رہے تھے، کچھ فونوں میں مصروف تھے۔ تو میری ایک رائے، بالکل چھوٹے بچوں جو LKG UKG صغیر کے ہیں ان کو یا تو چھٹی دے دی جائے یا رکھ دیا جائے، ان کو جو بچے سن سکتے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، اور رکھ کر کے ایک فارمولہ یہ آزمایا جائے، ان سے یہ کہا جائے بھائی کہ جو آپ میں سب میں اچھا سننے والا ہے ان کو بھی انعام دیا جائے گا۔ پھر آخر میں ان سے سوالات کیے جائے کہ فلاں جملہ فلاں کس طالب علم کی تقریر میں آیا تھا، وہ پوچھ لیا جائے ان سے، اور اس پر ان کو انعام دے دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حساب سے بچے بڑے چوکنا رہیں گے، ٹس سے مس نہیں ہوں گے، اور ماحول اور بھی پورا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ ہے بچوں کے لیے کہ بچوں کے لیے بھی، سرپرستوں کے لیے بھی ہے کہ مقابلے کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ مقصد ہرگز انعام حاصل کرنا نہیں ہے۔ مقابلے کا مقصد ہے آپ کے اندر صلاحیت، قابلیت پیدا کرنا۔ آپ نے محنت کیا، حصہ لیا، اپنی تقریر پیش کی، آپ نے انعام پا لیا، اب انعام ملے نہ ملے یہ تو تقدیر اور قسمت کی بات ہے نا بھائی، یہ تو حسن اتفاق ہوتا ہے، جس کو انعام ملتا ہے وہی صلاحیت مند ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جس کو انعام نہیں ملتا وہی بہت آگے بڑھ جاتا ہے، بلکہ انعام ملنے کی وجہ سے بسا اوقات آدمی کا بڑا امتحان بھی ہو جاتا ہے۔ جن کو انعام ملا وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جن کو نہ ملا وہ حوصلہ نہ ہارے، بلکہ آگے کے لیے اور ترقی اور آگے جو ہے محنت کرنے کے لیے جو عزم مصمم کر لے اس کے ساتھ۔ اور ہم سب یہاں پر یہ پیغام نیت کریں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ یہ پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زبان صاف ہو اور ہم آگے چل کر دین کی محنت کر سکے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام دنیا میں عام کر سکے۔ یہ اس پروگرام کا مسابقے کا مقصد ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا